نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائی بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے قابل سادہ طرح موضوع سامعین آئیے درس صفو دا موضوع ہے درود پاک قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیا پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے اندی رب سونے فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ اور وہ فرشتے نبی تے درود بھیج دے اور اے ایمان والےو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو اللہ اکبر کبیر اس آیت پاک دے اندر اللہ رب العزت نے انہاں دا لفظ پہلا لیا کے یہ واضح کرتا کہ یہ جڑی گل میں تانوں کہہ رہا کہ کوئی کسی طرح دا شک نہیں بلکہ اس گل میری اس گل دے اوتے حق کو یقین کرو یہ ایسا یقین جڑا غیرت مزلزل ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہر ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے رہنے ہیں پھر رب سونے نے ایمان والے نو بلایا بے ایماناں نو منافقاں نو مردہ دلاں نو نفس و شیطان دنیا دجالیاں دے پجاریاں نو نہیں بلایا گندیاں لوکاں نہیں بلایا اللہ سونے نے پاکیزہ قلب لوکاں نو بلایا جہدے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قلندر لاہوری کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فریض دل دی پاکیزگی جڑی ہے انتہائی ضروری ہے تے پاک دل وہی ہے جہاں نفس مزکی ہے کیونکہ نفس انسان دا بہت بڑا دشمن ہے شیطان ہے جہاں انسان نو تباہ برباد کرتا ہے نفس امارہ دے اندر ہی تمام خواہشات جنم لندی ہیں جڑیاں انسان نو تباہ برباد کر دیا انسانی نفس امارہ دے جس قسم دیا انرجیاں نے اس کے اندر ویسیاں خواہشاں پیدا ہوندیاں نے تو خواہشاں انسانی نفس چینیاں پیدا ہوندیاں بقول شاعر کے ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پر پھر بھی کم نکلے انسانی زندگی دے انہیں انسانی جنیاں انسانی نفس امارہ دے اندر خواہشاں نے پھر خواہشات نفسانی نو ذبح کیتے ہیں بغیر کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے انسان نے چاہیے خواہشات نفسانی نفس امارہ دا علاج یہی ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کرو ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو اور یہ نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بناؤ تے نفس مطمئنہ نو اللہ سنا دعوت دندا ہے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف
سو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب تے درود بھیجدے رہنے، ایمان والےو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہو۔ تے اللہ سونے نے ایمان والے نو بلایا، زندہ دلاں نو بلایا، جڑے مردہ نفس نے۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت نے اپنے بندے نو خاص تلقین کی تھی، بلکہ خاص انعام دتا، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونے دا درود بھیجنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتاں دا نزول فرمانا ہے۔ یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دی تے دلالت کردا، یعنی آپ اللہ اور اللہ دے فرشتے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے نے۔ تے صلوات دے معنی ہے سلو، تے صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ جدوں یہ نسبت اللہ سونے طرف ہوئے، اس تو مراد ہے اللہ سونے دا رحمت فرمانا۔ جدوں صلوات دا ذکر فرشتیاں دی طرف ہوئے، یہ دا معنی ہے فرشتیاں دا اللہ سونے کو دعا کرنا کہ اللہ سونے رحمت نازل فرما۔ جدوں صلوات دی نسبت جڑی ہے، سلو دی نسبت جڑی ہے بندے طرف ہوئے گی، یہ دا معنی یہ ہوئے گا کہ بندے اللہ سونے کو دعا کر دے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلامتی دے انوار جڑے ہمیشہ نازل فرماؤندا رہے۔ درس حقیقت اللہ سونا اپنے بندیاں نے بہت مہربان، اپنے بندیاں تے بہت ہی مہربان ہے۔ اس واسطے اللہ سونے ایمان والے نو بلایا۔ ایمان والے نے اللہ سونا بہت پیار کردا۔ ایمان والے وہ لوگ نے کہ جنہوں کے بارے قرآن کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے یعنی مسلمان وہ جڑے رب سونے جنون نہیں عشق کردے، ٹوٹ کے عشق کردے، بڑی والہانگی وار رفتگی نہ عشق کردے نے۔ عشق بہت بڑی نعمت ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا عشق کی ایک جست نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ظاہر و باطن دے کائنات دی ہر لہر دے اتے عشق دی حکمرانی ہے، اور ہر لہر چ عشق نور عشق الہی دا پرتو موجود ہے۔ کہ صاحب پاک رب سونے دسیا عشق ایمان والے مسلمان وہ نے جنہیں رب سونے نا جنون نہیں عشق کردے نے۔ پھر قرآن کریم جی رب سونے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دیو تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تھوڑے نہ محبت کرے گا۔ یہ صاحب پاک سے رب سونے نے یہ دسیا کہ میری محبت میری بارگاہ قابل قبول تاں ہی ہوگی اور ترقی تاں ہی کرو گی اگر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، تو پھر اللہ سونا تو محبت کرے گا۔ بقول شاعر جب بندہ اللہ نے عشق کرے اور اللہ سونا بندے نے عشق کرے، پھر عشق کا دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ پھر عشق کا کمال ہی کچھ الگ ہے، پوری لذت سرور کیف وجدان ہی الگ ہے۔ اس واسطے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال فرمانا جس مسلمان دے اندر عشق مولا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ صبح سوادی ٹیری ہے، یعنی مٹی دی ٹیری ہے، بیکار کسے کم نہیں۔ مسلمان ہے ہی وہ جی اندر عشق مولا ہوئے، عشق مصطفیٰ ہوئے۔ عشق مولا تو بغیر عشق مصطفیٰ قبول نہیں، عشق مصطفیٰ تو بغیر عشق مولا قبول نہیں۔ نہ ترقی کردا نہ رب دی بارگاہ تک جا سکتا ہے، جہی انسان دی منزل ہے۔ خود قرآن کریم جو رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب، اللہ دی بارگاہ تک رساں انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔
کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر تو دل مولا چاہنا ہے، اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا، سب تو نزدیک ترین دروازہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاندار حضوری خدا جل شانہ ہو جا کے دیدار مولا حاصل کرن دا دل ہے۔ ویسے تو کائنات دی ہر لہر اللہ دی بارک تک رسائی دا دروازہ، لیکن دل شارٹ کٹ دروازہ، تاں اقبال نے آکھا کہ اپنے من میں ڈوب کر، تے دوسری اقبال نے فرمایا کہ دل دیاں اکھاں اللہ سونے کو منگ، کیونکہ رب سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں، جڑا ظاہری اکھاں نہ دیدے مولا دا قائل او کافر ہے۔ تے اللہ سونا اپنے دیدار دی نعمت جنوں جدوں چاہے دنیا قبر اور آخرت عطا فرمائے، وہ مالک ہر چیز تے اختیار رکھدا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سو عرض کر رہے سے اللہ سونے صرف مسلمانوں نے بلایا، اپنے عاشقاں نوں، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلایا کہ تسی بھی میرے حبیب تے درود بھیجو، اور خاص انعام یہ دتا کہ اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو۔ اسے واسطے اولیاء اللہ اور سچے علماء مشائخ صحیح العقیدہ ہمیشہ اللہ کا ذکر نہ درود پاک اور سلام پڑھتے رہتے رہے۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امر ہو گیا، کیونکہ جس طرح آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈب کے لکھیا، تیری مثال لبنی مشکل ہوئی ہے۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت اور مقام نو کوئی فرد بشر ولی نبی نہیں پا سکتا، بلکہ وہی گردے راہ نو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ اللہ پاک دے قرب خاص رہندے نے، فقر محمدی دے کمال نو پہنچے ہوئے نے۔ حدیث پاک چاہ جدا مفہوم ہے، حضور فرماؤں کہ میں اللہ سونا دے قرب خاص چننا ہے، تے جتھے کسے فرشتے اور مرسل نو پہنچ نہیں ہے، اللہ سونا میں نے کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کنے خوش قسمت آسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں، اور یہ نعمت اللہ سونے نے بلا طلب سانو عطا فرمائی، اور یہ احسان ہے جدا اسی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے کہ انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون واسطے دعا کردے ہوندے سکے۔ تو خوش قسمت سینہ جس سینے چ الفت مصطفیٰ ہے، بقول شعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تار اب سونے فرمایا اپنے عاشقاں نو، چونکہ اللہ نے عاشقاں تے اللہ سونا اپنا مہربان ہے کہ تسی بھی درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود پاک واحد و وظیفہ ہے جیڑا بھی پڑھے قبول ہی قبول ہے، باقیاں دے بارے شک دا شائبہ ہے، لیکن درود پاک دے بارے کوئی شائبہ نہیں۔ تے درود پاک آب حیات ہے، اسم اعظم ہے، اکسیر اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام نو یا اللہ جاندہ یا اللہ دے حبیب جاندے، تے آپ دا نام پاک لین آستے انسان اگر ہزاراں واری بھی ہر کے غلام نہ، مشک و عنبر نہ، عطر نہ، دنیا دیا ساریاں خوشبوواں نہ اپنے منہ پاک کرے، پھر بھی کما حقہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لین دے قابل نہیں ہے۔ مقام نام مصطفیٰ ایسی شان والا ہے، یہ تو اللہ دی مہربانی ہے کہ اپنے بندیاں نو درود پاک دی پڑھن دی اجازت بخشی ہے۔